2 مہینے اور 10 دن، ایک کمرہ، ایک روٹی صبح، ایک روٹی شام کو، اور ساتھ میں مار، گالیاں، یہ سب کچھ سننے کو ملتا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج جو کہانی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ کہانی اس نوجوان کی ہے جس کی تصویر آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کہانی کو ہم سے شیئر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب نوجوانوں تک یہ کہانی پہنچنی چاہیے تاکہ سب کے سب اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا، ایکسیویٹر چلاتا تھا، یہ جو کھدائی والی مشین ہوتی ہے وہ چلا رہا تھا۔ وہاں پر کام ختم ہوا، کام ختم کرنے کے بعد میں اپنے گھر آ گیا تو گھر پہ فارغ تھا۔ ہر شعبے سے منسلک لوگوں کا ایک گروپ بنا ہوتا ہے۔ کوئی اگر پیزے کا کام کر رہا ہے تو اس کا گروپ ہے، کوئی کڑھائی کا کام کر رہا ہے تو ان کے گروپ ہے، کوئی کپڑے کا کام کر رہا ہے تو ان کا گروپ ہے۔ تو اسی طرح سے ان مشین والوں کے بھی گروپ تھے۔ اس نے مشین میں پوسٹ ڈالی کہ میں ایکسیویٹر کا کاریگر ہوں، اور اگر آپ لوگ کو کاریگر کی ضرورت ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں۔ تو چند دن گزرے تو اس شخص کو ایک میسج آتا ہے، میسج آیا، اس پہ بات ہوئی کہ آپ اس وقت گھر پہ فری ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں فری ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس طرح سے مشین لی ہے، ہمیں کاریگر چاہیے اس کو چلانے کے لیے۔ تو لڑکے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ان دنوں لڑکا بتاتا ہے کہ تنخواہ جو ہے وہ 40,000 چل رہی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا تنخواہ کی ڈیمانڈ کی، کچھ ایکسٹرا ڈیمانڈ کی تھی، تو وہ آ کے 40,000 پہ سٹک ہو گیا۔ میں بھی اس سے نیچے نہیں آ رہا تھا، وہ اس سے اوپر نہیں جا رہے تھے۔ تو ہمارے درمیان طے پایا کہ 40,000 تنخواہ ہوگی۔ کہتا میں نے گھر سے ماں کی دعائیں لی، باپ سے ملا اور اپنا بیگ اٹھایا اور اس سفر کی طرف نکل پڑا جو میرے لیے اس وقت تک تو خوشحالی کا ذریعہ بن رہا تھا، لیکن آگے جو میرے ساتھ ہوا وہ بڑا بھیانک تھا۔ میں اس شہر میں اترا ہوں، اترنے کے بعد جیسے میں اتر کر کھڑا ہوا ہوں تو 2 لوگ آگے مجھ سے، وہ رابطے میں تھے۔ 2 لوگ آئے تو وہ کہتے کس کے آدمی ہو؟ تو کہتا میں نے کہا میں فلاں شخص کا آدمی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے موٹر سائیکل پر بیٹھو۔ میں موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا، 3 لوگ ہم ہو گئے، ہم موٹر سائیکل لے کے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے ہیں تو آگے سے ایک موٹر سائیکل اور آئی، اس پہ 2 لوگ تھے، ان کے ہاتھ میں اسلحہ تھا۔ انہوں نے آ کر موٹر سائیکل روکی اور کہا نیچے اترو۔ ہم سب کو وہ ساتھ لے گئے، اور ساتھ لے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ جو شخص، جو 2 لوگ میرے ساتھ تھے پہلے جو مجھے لے کے جا رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھی تھے۔ ان لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا۔ اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گھر سے پیسہ منگواؤ۔ کہتا کہ میں پیسہ، مجھے پتا تھا کہ میرے گھر میں تو 2 ٹائم کی روٹی پکنا مشکل ہے، میں پیسہ کہاں سے منگواؤں؟ ان کو کہتا میں نے بڑی منت ترلے کیے، ہر طرح سے ان سے کہا کہ میرے گھر پہ پیسے نہیں ہے، میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا۔ تو کہتا کہ وہ مان ہی نہیں رہے تھے، انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور مجھے کہا کہ کال ملاؤ، اپنا نمبر دو۔ انہوں نے میرے گھر کا نمبر ملایا اور میرے والدین کو بتایا کہ تمہارا لڑکا ہمارے پاس ہے، اگر 30 لاکھ روپے کا بندوبست کرتے ہو تو تمہارا لڑکا تمہیں مل جائے گا۔ اب گھر پہ سب کا رونا دھونا شروع ہو گیا، اور علاقے کے لوگ جو ہیں وہ جلدی پر نمک ڈالنے کے لیے یہ کہنے کے لیے آ گئے کہ یہ لالچ میں گیا تھا۔ کہتا کہ اس وقت تنخواہ 40,000 چل رہی تھی۔ اب اس کہانی کے اینڈ پہ آپ کو ایک سبق ضرور سناؤں گا۔ اب وہاں پر 30 لاکھ نہ اس کے گھر پہ ہو، نہ یہ دے، نہ بچہ چھوٹے۔ آج آ کے بات چلنی شروع ہوگی، بیچ میں لوگوں کو ڈالنا شروع ہوئے، تو اینڈ پر جا کر ان کا تقریباً 10 سے 12 لاکھ پہ اتفاق ہوا۔ اور کہتا کہ اس 10 سے 12 لاکھ تک جو کہانی پہنچی ہے نا، اس دوران 2 مہینے اور 10 دن گزر گئے۔ جنوری کے مہینے میں گیا تھا، یہ 18 جنوری کو، سردیاں تھی۔ کہتا رات کو مجھے ایک پتلی سی چادر دیتے تھے، ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہوتے تھے اور ٹھنڈ لگتی تھی، ساری رات سردی میں ٹھٹھرتے گزر جاتی تھی۔ صبح پیشاب کے لیے بھی مجھے ان کا انتظار کرنا پڑتا تھا، کوئی آئے گا تو مجھے پیشاب کرانے لے جائے گا، اور روٹی کے لیے مجھے ترسنا پڑتا تھا کہ کب روٹی آئے اور کب میں پیٹ بھر کے روٹی کھاؤں۔ لیکن انہوں نے 2 مہینے 10 دن ایک روٹی صبح اور ایک روٹی شام کو دی۔ جب میں اپنے گھر آیا تو میری ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں، جسم کے اوپر ماس جو تھا وہ ایسے تھا جیسے کسی نے گدھ نے نوچ لیا ہو۔ آج آ کر وہ جب 12 لاکھ میں ان کی بات طے ہوگی تو کہتا ہے جو یہ 12 لاکھ بھی اس طرح پہنچے کہ بیچ میں کچھ لوگ جاننے والے نکلتے آئے، اور اس لڑکے کی قسمت اچھی کہ اس کو 2 مہینے 10 دن انہوں نے برداشت کر لیا۔ اس کے بعد اس کو اس کے گھر والوں کے حوالے کیا گیا، ایک ہاتھ سے پیسے لیے گئے، ایک ہاتھ سے اس لڑکے کو دیا گیا، اور یہ لڑکا اپنے گھر پہنچا۔ اب یہ لڑکا کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام کے لیے بھی بلا رہا ہے، بہت سے نوجوان اس طرح سے جھانسے میں آ گئے، ہم تو اب تک سنتے ہیں کہ لڑکی کا جھانسا، گاڑی کا جھانسا، یہاں نوکری کے لیے بھی جھانسے دیے جاتے ہیں۔ آپ کو بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے گھر والوں سے پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ تو خدا را اگر آپ کہیں نوکری پر بھی جا رہے ہیں تو کسی انجان شخص کے پاس کبھی نہ جائیں، چاہے وہ آپ کو کتنی بھی تنخواہ دے رہا ہو۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس بھائی کے لیے دعا کیجیے گا۔ اب یہ اپنے گھر پہ ہے، لیکن وہ جو 2 مہینے 10 دن اس کے گزرے ہیں
وہ ساری زندگی بھول نہیں پائے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوری ہے تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔